جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لکھا جب خلیفہ بنے نا سب سے پہلا آپ کے پاس ایک بچی آئی چھوٹی، اور آپ کے پاس بیٹھ کے نا رونے لگ پڑی. آپ نے اسے روتے دیکھ کے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گئے. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو ابو بکر تجھے پھر کیا بتائے کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. عرض کرتی ہے نہیں ایک وجہ اور بھی. فرمایا وہ بتا. عرض کرتی ہے میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، گھر میں صرف ایک دادی ہے، وہ اندھی بھی ہے، وہ بیمار بھی ہے، وہ کمزور بھی ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے نا ہم بیچ کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں بکریوں کا دودھ نہیں نکال سکتی. دادی اندھی ہے، اس سے نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک نبی علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کر دیا کرتے تھے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے اس شدت سے محبوب یاد آئے. نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اب رو پڑے تھے، رو کے پھر اس بچی کو جواب کیا دیتے ہیں؟ اب فرمانے لگے تو رو نہ، میرے محبوب علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. سچ بتاؤ کتھے بھی ہے والا اسلام، کتھے بھی ہے والا اسلام، کتھے بھی. پھر ایک بار رو پڑا حضرت، رو کے کہتا کیا ہے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، فاروقی، صدیقی، علوی، حیدری، حسینی، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا. اسی غسیلے، اسی لڑاکے، اسی بد زبانی کرنا، اسی بد کلامی کرنا، کسی دے کم نہ آنا. نہ اچھا پتر، نہ اچھا خامن، نہ اچھا مولے دار، نہ اچھا ہمسایا، نہ اچھا دکاندار، نہ اچھا گاہک، نہ اچھا بہنوئی، نہ اچھا داماد. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، لیکن آپ فرماتے وہ وقت آیا جب مجھے بھی کہنا ہی پڑ گیا اے عمر سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا ہے. وہ ابو بکر ہیں، وہ یار غار ہیں، وہ یار مزار ہیں. اب دیکھتے ہیں نا جی آئے دن کوئی نہ کوئی کتا ابو بکر پہ بھونک پڑتا ہے. اللہ ان کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو کوئی فرق نہیں پڑے. یہ میری بات یاد رکھ، ان کتوں کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کوئی فرق نہیں پڑے، کیونکہ جہاں ابو بکر ہیں حضرت جی وہاں کسی کتے کا بھونکنا جاتا ہی نہیں ہے. وہاں تو جب بھی جاتا ہے درود ہی جاتا ہے. یہ اصل میں نا حضرت یہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہے ہیں. ابو بکر قرآن چ بھی نال، ابو بکر غار چ بھی نال، ابو بکر سفر چ بھی نال، ابو بکر مزار چ بھی نال. یہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ اپنی سیاہی میں اضافہ کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو حضرت اس بات پہ نا نوٹس لینا چاہیے. یہ جو ہے نا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم صوفی لوگ ہیں لیکن حضرت ہمیں مولا علی سے بھی عشق ہے، ہمیں حضرت ابو بکر سے بھی عشق ہے. عمران خان صاحب کو اس حوالے سے نا نوٹس لینا چاہیے. یہ ملکی حالات جو ہے نا یہ خراب ہو گئے، ہم یہاں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جناب مولا مشکل کشا پہ، جناب ابو بکر پہ، حضور کے صحابہ پہ، حضور کی اہل بیت پہ ہمارا سارا کچھ قربان ہے. کوئی سمجھوتا نہیں. اور فرماتے ہیں
کہ مدینہ پاک کے مضافات میں نا ایک اماں جی تھی اور ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بوڑھی تھی، بیمار تھی. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود ان کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. اب روزانہ تشریف لے جاتے، جھاڑو دیتے، پانی بھر کے لاتے، آٹا گوندتے، سالن پکاتے، اماں جی کو روٹی کھلا کے واپس آ جاتے. جب کسی سفر پہ ہوتے نا نبی علیہ السلام کی خدمت میں تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے. جناب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا. آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے. میں نے اس شخص سے کہا، میں نے کہا یہ تو نہیں جانا آج میں جانا ہے. اور ارادہ یہ تھا کہ آج اس طرح خدمت کرنی ہے جا کے کہ اماں جی بھی خوش ہو کے کہیں گے خدمت تو آج ہی ہوئی ہے حضرت. آپ فرماتے ہیں میں مقررہ وقت پہ چلا گیا، جا کے آہستہ آواز میں السلام علیکم کا، تاکہ ابھی نا اماں جی کو پتہ چلے کہ کون آیا. جب خوش ہو کے پوچھیں گی پھر بتاؤں گا میں عمر فاروق ہوں. آپ فرماتے ہیں جا کے جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن پکایا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس آیا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا، اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لیں. کہتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگا اماں جی بول پڑی، آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے. فرماتے میں بڑا حیران، وہی اس کے لیے تو معروف ہے، مشہوری ہے کہ نبی نہ آئے، لیکن اس کو تو نظر آتا ہے. اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو پھر اس کو کس طرح پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ اس کو تو نظر آتا ہے. پھر مزاج میں جلال بھی تھا. اب فرماتے میں نے کہا اماں تجھے تو نظر آتا ہے؟ اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے میں نے کہا پھر پتا کس طرح چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی آنے والے پتا اس طرح چل گیا، میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، میں نہیں نوالا چبا سکتی. لیکن جب حضرت ابو بکر آتے ہیں پہلے نوالے کو اپنے منہ میں رکھ کے اس کو چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا، میں سمجھ گئی ہو نہ ہو حضرت ابو بکر نہیں آئے آج. لیکن پھر بات وہ اقبال کی ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو. دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم کیا ہیں حضرت، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دیکھنا یہ کہ ہم کیا ہیں حضرت. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو نا ایک چادر میں چھپائے بازار سے گزر رہے تھے، صرف اس لیے کہ اگر اس طرح گزروں گا لوگ دیکھ کے اکٹھے ہو جائیں گے، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، کسی کو چوٹ لگے گی میری، اس لیے خود کو نا چھپائے گزر رہے تھے. وہ لکھا اس وقت بازار میں کپڑا چور کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی. اس کو یہ نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے، تو کبھی نہ یہ کرتا. اس نے تو چادر دیکھی نا، اس نے کہا لے بھائی جتنی قیمتی چادر ہے اگر چھین کے بھاگ جاؤں تو کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اتنی مہنگی بکے گی. اس نظریے سے نہ پیچھے چل پڑا. اب ہمارے غوث پاک خود فرماتے ہیں دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے، کس نظریے سے چل رہا ہے، پتا تھا. آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. جب چور کے نزدیک وہ جگہ آ گئی نا کہ اب میں اگر یہاں چادر چھین کے بھاگوں تو بھاگنا آسان ہے، وہ تو بازار تھا نا، رش تھا، نہیں بھاگ سکتا تھا، یہ ٹھیک ہے جگہ. وہ لکھا اس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پکڑ کے نا چادر کو کھینچا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم پھڑی چادر پیڑی نہیں ہے، لیکن پھڑ چادر میری نہیں. پھڑی چادر پیڑی نہیں ہے لیکن پھڑ چادر میری نہیں. یا اللہ پھر جو پھاڑی لئی تے انج دا کرم کر میری چادر پھاڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. تھے دعا وہ تمہارے، تھے دعا وہ تمہارے مگر تم کیا. نہیں، یہ جتنی باتیں سنائی ہیں یہ وہ تھے. بات یہ ہے کہ ہم کیا. وہ صدیق اکبر تھے، وہ حضرت علی تھے، وہ غوث اعظم. یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں. وہ تو تھے حضرت، وہ تھے تو تھے نا حضرت. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا. بیگانے تو بیگانے حضرت، ایسی کسی دے منہ کی برکیاں پانیاں نہیں، ایسی کسی لی کی جنت دی